بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یونس صلی اللہ علیہ السلام شہر نینوا میں پیغمبر بنا کر بھیجے گئے۔ آپ لوگوں کو ہدایت کرتے، نیکی کی طرف بلاتے، برے کاموں سے روکتے تھے۔ آپ علیہ السلام قوم سمود کی طرف بھیجے گئے۔ اس قوم کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام لوگوں کو حق کی طرف بلاتے، خدائے واحد پر ایمان لانے کی تلقین کرتے، لیکن لوگ آپ علیہ السلام کی تعلیمات کا انکار کرتے اور حضرت یونس صلی اللہ علیہ السلام سے کہتے کہ ہم تیرے خدا کو نہیں مانتے۔ اس پر آپ فرماتے کہ خدا کے عذاب سے ڈرو جو بہت سخت عذاب ہے۔ لوگ آپ علیہ السلام کی باتیں سن کر آپ علیہ السلام کا مذاق اڑاتے اور آپ علیہ السلام کی راہ میں رکاوٹیں کھڑے کرتے۔ آپ علیہ السلام قوم سمود کو راہ راست پر لانے کی بہت کوشش کی، لیکن بھٹکی ہوئی قوم پر آپ علیہ السلام کی نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا، تو آپ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ خدا پر ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ علیہ السلام مایوس ہو گئے۔ مایوسی کی حالت میں آپ علیہ السلام نے قوم سمود کی تباہی بربادی کے لیے بد دعا کی اور اس سرزمین سے نکل پڑے۔ چلتے چلتے دریائے فرات کے کنارے پہنچے تو دیکھا کہ ایک کشتی کنارے پر لگی ہے، لوگ اس پر سوار ہو رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھا، آپ علیہ السلام بھی اس پر سوار ہو گئے۔ جنہیں جانا تھا وہ سب سوار ہو چکے تھے۔ کشتی لوگوں سے بھر چکی۔ اس کے بعد کشتی اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئی۔ سمندر پر سکون تھا، آسمان بھی صاف تھا، مسافر اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب کشتی بیچ سمندر میں پہنچی تو دیکھا آسمان پر سیاہ بادل اٹھ رہے ہیں، پھر ہوائیں چلنے لگی۔ ہوا اچانک طوفان کی شکل اختیار کر گئی۔ سمندر میں کشتی ڈگمگانے لگی، سمندر کی لہریں اوپر نیچے ہونے لگی، بارش بھی شروع ہو گئی۔ طوفان کے جھٹکوں اور پانی کے تھپڑوں سے کشتی کے ڈوبنے کا اندیشہ پیدا ہو گیا۔ کشتی میں بیٹھے ہوئے مسافروں میں سے ایک نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ کشتی میں کوئی ایسا شخص بھی سوار ہے جس سے کوئی ایسی بڑی غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ جب تک ایسے شخص کو کشتی سے نہ نکالا جائے، کشتی کا صحیح سلامت رہنا محال ہے۔ وہ شخص کون ہے یہ بتانا مشکل ہے جب تک کہ وہ خود کو پیش نہ کرے۔ اس پر حضرت یونس صلی اللہ علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور کہا کہ میں ہی ہوں جس سے بڑی غلطی سرزد ہو گئی ہے، مجھے کشتی سے نکال دیا جائے تو آئی ہوئی مصیبت ٹل سکتی ہے۔ تمام مسافر حضرت یونس صلی اللہ علیہ السلام کا منہ تک رہے تھے، جس نے خود ہی سب کے سامنے اپنی غلطی کا اظہار کیا۔ پھر سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ یہ شخص تو فرشتہ صفت انسان معلوم ہوتا ہے، ہم کس حال میں اسے کشتی سے نہیں نکال سکتے۔ مسافر میں سے ایک نے تجویز پیش کی کہ قراندازی کی جائے، جس کا نام پرچی میں نکلے وہی سزا کا مستحق ہوگا، ہم اسے کشتی سے نکال دیں گے۔ چنانچہ قراندازی کی گئی، پرچی میں یونس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نکلا۔ اس عمل سے لوگوں کو اطمینان نہیں ہوا، پھر قرعہ ڈالا گیا تو یونس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی نکلا۔ اس پر یہ عمل بار بار دہرایا گیا، ہر بار یہی ہوا۔ حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اپنے رب کا نافرمان ہوں، خدا کا حکم بھی یہی ہے، مجھے دریا میں ڈال دو، تمام مسافروں کی جان بچ جائے گی۔ حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی کے مسافروں سے اور ملاحہ سے بار بار کہا کہ وہ کشتی سے چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہیں، اسی لیے کہ میں نے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا۔ آخر کار کشتی کے مسافروں اور ملاحہ نے مان لیا اور حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم کو دریا میں پھینک دیا۔ دریا میں ایک مچھلی حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھی اور نکل گئی۔ اللہ نے مچھلی سے کہا، یہ تیرا خوراک نہیں ہے، یہ تیرے پیٹ میں امانت ہے جسے واپس کرنا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اندھیرے میں رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے، معافی طلب کرتے رہے۔ آپ علیہ السلام پکارتے ہیں، اے اللہ، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے بلشبہ، میں نے اپنے ہی نفس پر ظلم کیا، میں ظالموں میں سے ہوں۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کی پکار سن لی۔ آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رہے۔ مچھلی نے دریا کے کنارے پر اگل دیا۔ جب آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو بہت کمزور اور نڈھال تھے۔ آپ علیہ السلام نے کھلی فضا میں سانس لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ نے حضرت یونس صلی اللہ علیہ السلام سے فرمایا، اگر تو مچھلی کے پیٹ میں میری پاکی بیان نہ کرتا تو نجات حاصل نہ کرتا۔ جس جگہ پر مچھلی نے آپ علیہ السلام کو اگلا تھا وہاں کوئی درخت نہ تھا، نہ کوئی سایہ، دھوپ ہی دھوپ تھی، گرمی بھی ناقابل برداشت تھی۔ اللہ کے حکم سے وہاں ایک بیل دار پودا
اگ آیا، پودے کے بیل سائے آ گیا، آپ علیہ السلام سائے تلے بیٹھ گئے اور اللہ کا ذکر کرنے لگے۔ کہا جاتا ہے آپ علیہ السلام کے پاس ایک ہرن آتی تھی اور اپنا دودھ پلاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے بغیر گھاس کی زمین پر ڈال دیا اور وہ بیمار تھا، اور ہم نے بیل دار درخت اگایا اور ہم نے اس کو 1,00,000 آدمی کی طرف بھیجا، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ پھر وہ لوگ ان پر ایمان لائے۔ ملک نینوا چھوڑنے کے بعد آپ علیہ السلام کی قوم آپ کو بہت زیادہ یاد کرنے لگی۔ آپ علیہ السلام کے نکل جانے کے بعد پچھتانے لگے۔ لوگوں نے محسوس کیا آپ علیہ السلام نبی تھے، ہدایت کے لیے آئے تھے۔ لوگوں نے اللہ سے معافی طلب کی اور حضرت یونس علیہ السلام کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ لوگوں نے اقرار کیا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اور اس بات پر بھی کہ یونس علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، آپ علیہ السلام کے لائے ہوئے پیغام پر یقین رکھتے ہیں اور یونس علیہ السلام کی تصدیق کرتے ہیں۔ قوم کے لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے اگر حضرت یونس علیہ السلام ہمارے درمیان آ جائے تو ہم سب ان کی تعظیم کرنے لگیں گے اور ان علیہ السلام کے حکم پر عمل کریں گے۔ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ قوم کی طرف جائیں اور اللہ کا پیغام سنائیں اور انہیں برائی سے روکیں، نیکی کی طرف بلائیں، لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے اچھا سلوک کرنے کی تلقین کریں۔ چنانچہ اللہ کے حکم پر جب آپ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف لوٹ آئے تو قوم نے خوشی مسرت کا اظہار کیا۔ آپ علیہ السلام کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ واپس آ کر حضرت یونس علیہ السلام نے تبلیغ شروع کر دی، ہدایت دینے لگے، برے کاموں سے دور رہے، ضرورت مندوں کی مدد کرے، بھوکوں کو کھانا کھلائے، ننگوں کو کپڑا پہنائے، کسی کے ساتھ برا سلوک نہ کریں۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ جلد ہی حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔